والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. مل کے بلند آواز سے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب کو اس نے منتخب فرمایا، سونے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو، اس کاوش کو، کوشش کو قبول منظور فرمائے. اور ماشاءاللہ اس دفعہ تو بھٹ صاحب اور ان کے رفقاء، ان کی بزم کے ساتھی ماشاءاللہ دن بدن وہ جو حضور کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ ماشاءاللہ غلاموں کو بھی باتیں نصیب ہو رہی ہیں. دن بدن اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے. اللہ ان کی اس محبت کو قبول منظور فرمائے. بڑی کوشش ہے، کاوش ہے، اور یقیناً یہ سعادتیں ان لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. کروڑوں روپے ہوں، اربوں روپے ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، لیکن ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. اور بلا شبہ یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ قاری صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ میلاد کی محفلیں جتنے غریب لوگ کراتے ہیں امیر نہیں کراتے، کیونکہ غریبوں میں پھیلا ہے. اور یہ غریبوں کے پاس جو ہے نا محبت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے بڑی خوشی ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے، کوئی کسی کو نہیں پتا کیا کوئی معروف کاروبار کرتے ہیں یا کوئی کسی ملک کا مالک ہے، نہیں، اپنی اپنی مزدوریاں کرتے ہیں، سارا سال پیسے جوڑتے ہیں اور حضور کا میلاد سجا لیتے ہیں. اور بڑی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول منظور فرمائے. ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تلاوت فرمانی ہے. دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، قبول فرما لیں. قاری صاحب نے تار چھیڑی، لیکن میں نے جو گزارش کی تھی وہ اس طرف چلے نہیں. تو عرض یہ ہے، خوشی منانے بیٹھے ہیں اور خوشی منانی بھی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہے ماشاءاللہ کر ساتھ تشریف لا لیں. درود شریف پڑھے جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. خوشی منانے بیٹھے ہیں، خوشی منانی بھی چاہیے، کیونکہ اس کائنات میں آج سے 1400 سال پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے، اندھیرا تھا. میں اور آپ سے مراد ہمارے آباء و اجداد، وہ ان پتھروں کے آگے جھکے پڑے تھے، ان چیزوں کے آگے جھکے پڑے تھے کہ قرآن سچے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کائنات تیرے لیے مسخر ہے. لیکن الٹ حساب ہو گیا کہ وہ انسان جس کو اللہ نے شرف و عزت کا تاج عطا فرمایا اور کہا کہ میں نے تجھے خلیفہ اپنا بنا کر بھیجا ہے، وہ انسان جس کے ہاتھ میں اللہ نے یہ طاقت، پاور دی کہ وہ جس چیز میں بھی اس کائنات میں ہاتھ ڈالے گا، جو چاہے گا، اللہ اس کو یہ کمال دے گا کہ وہ کام سر انجام دے گا. لیکن الٹ ہوا کہ اللہ نے عزت دی، لیکن یہ انسان سب کچھ بلا بیٹھا. 1,24,000 کم و بیش حضور کو چھوڑ کے تمام انبیاء آئے، یاد دلاتے رہے، لیکن سب بھولتے گئے اور پتھر کے آگے جھک گیا. یعنی عقیدہ یہ پایا گیا کہ جس چیز سے بھی نفع ہے یا نقصان ہے، انسان نے اپنا اس کو خدا بنا لیا.
اب کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہوں، ان سے ہم اگر سوال پوچھیں، کیا یہ مہربانی نہیں کہ میرے حضور آئے عزتیں واپس مل گئیں؟ میرے حضور آئے، بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لوگو تم تو پتھروں کے آگے جھکے پڑے ہو، تمہیں تو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ کائنات تم پر حاوی نہیں بلکہ اس کائنات پر تم حاوی ہو۔ وہ فرماتا ہے میں نے ضعیف فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرماتا ہے مسخر بھی تیرے لیے کیا، اور جس کی مثالیں روزے روشن میں آج آپ دیکھیں دور حاضر میں عام ہے کہ آج سے پہلے جو چیزیں ہمارے بزرگ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں لکھتے تھے یہی ممکن نہیں، آج وہ ممکن ہے۔ کہ ایک چھوٹی سی مثال میں گزشتہ ایام میں ایک چھوٹی سی مثال پڑھ رہا تھا کہ جب ایک ہمارے محدث گزرے ہیں آج سے 200 سال 250 سال پہلے، تو انہوں نے حضرت سیدنا عمر پاک کی ایک کرامت مجمع میں سنائی کہ حضور عمر پاک مدینہ کے منبر پہ تشریف فرمائے اور حضرت ساریہ ہزاروں میل دور جنگ لڑ رہے ہیں، تو عمر پاک نے منبر پر بیٹھے آواز لگائی یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی اوڑ لے لے، پہاڑ کی جانب ہو جا، تو اللہ نے اس آواز کے صدقے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور دشمن جو پیچھے سے آ رہا تھا اس پر وہ حاوی ہے اور جیت ہو گئی۔ تو ان پہ اعتراض کیے گئے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے ہزاروں میل دور آواز پہنچے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج میں اور آپ کیا، مسلمان کیا، جو مسلمان نہیں، جو غیر مسلم ہے، وہ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا تو آج یہ ڈیوائس ہر بندے نے ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے کہ آواز ہزاروں میل دور کیا، یہاں زمین سے چاند پر جو لوگ سیاروں کو ایکسپلور کر رہے ہیں ان تک یہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے، زمین تو کیا ہزاروں کروڑوں کلومیٹر دور تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور میرے قبلہ عالم حضور حضرت خواجہ محبوب الرحمن صاحب ہمارے آقا فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کا فنکشن ہے کہ ہم یہاں سے بولیں گے اور دور بیٹھا جو غائب شخص ہے وہ ہماری آواز کو سنے گا، لیکن اگر جو بندہ اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں، جانتا نہیں، اور وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے جس کا کان پر ہاتھ ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے، تو جو تو اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے، آشنا نہیں ہے، وہ تو کہے گا شاید یہ شخص پاگل ہو گیا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ شخص اپنی بات پر سچ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی آواز کا کوئی ایسا آلہ موجود ہے کہ انسان یہاں سے بولے تو دوسرے تک، غائب تک پہنچ جاتی ہے، اگر تو نہیں جانتا تو اس پہ کوئی گلہ کر نہیں سکتا کیوں؟ اسے واقف ہی نہیں۔ آپ فرماتے یہی مسئلہ یہاں پر ہے، یہ تو ہے نا سننے کی بات، تو یہاں بات آقا پاک کی نظر کی بات کی جاتی ہے کہ حضور کیسے دیکھ لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں حضور کیا عمر فاروق آواز تو چلو بات کی بات، منبر پر بیٹھے دیکھ بھی رہے ہیں، حضور نہیں، حضور کا غلام منبر پر بیٹھے حضرت ساریہ اور مسلمانوں کا وہ معرکہ، وہ جنگ دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو سمجھانا مقصود تھا کہ جو کام آج سے پہلے لوگ کہتے تھے ناممکن ہے، لیکن جب انسان نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو پتہ چلا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ طاقت دی ہے، اور وہ جو قرآن میں اعلان ہے کہ مسخر کیا ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور جو بھی یہ انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ قوت اور طاقت دیتا ہے کہ وہ اس کو سر انجام دے کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں عزت ملی، اور یہ عزتیں کس طرح ملی کہ ہمارا وجود، ہمارا اس پوری عالمین کا، تمام کائنات کا وجود حضور کی صدقے سے، ہم کہتے ہیں نا باعث تخلیق کائنات، تو سنیں کیوں؟ میں نے آیت کریمہ پڑھی نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا ایک موضوع ذرا دوسری طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ترجمہ سب کو آتا ہے کہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کی طرف رحمت بنا کر۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو تمام عالمین کی طرف میں نے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اچھا اب رحمت،
حضرت سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں آپ نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی. آپ نے فرمایا، حدیث شریف لکھی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، میں اپنے بندوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے ایسی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں جو اللہ نے ان کو تحفے میں عطا فرمائی. یہ تحفے کا لفظ ہے کہ میں اس کی مخلوق کی طرف ایسی رحمت ہوں جو اس نے ان کو تحفے میں عطا فرمائی. اور تحفہ کیسے؟ دنیا میں تو آج بہت سارے اظہار موجود ہیں کہ سرکار رحمت کیسے، لیکن ہمارا وجود بھی حضور کے صدقے سے. کہ اگر بات آئے کائنات سے پہلے، قاری صاحب فرماتے ہیں قرآن کی مجلس ملائکہ نے سنی اور اللہ نے قرآن پڑھا. ملائکہ سے بھی پہلے اللہ یہی قرآن پڑھتا تھا اور سننے والے محبوب ہوتے تھے. یہ اس سے پہلے بھی محفل قرآن موجود ہے کہ نور خدا تھا، رب نے پھر اس کو چاہ ہوئی، اس نے اپنے محبوب کو بنایا، اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا. پھر وہ محب اور محبوب کی باتیں، وہ قرآن کی مجلسیں اس وقت بھی جاری تھی، تو محبوب کی نور کو بنایا. پھر حدیث شریف میں کیا ہے کہ اللہ کریم کو چاہ ہوئی کہ میرے محبوب کو کوئی جانے پہچانے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک پیار کا یہ بھی انداز ہے کہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں نا تو میں اس کے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ میرا محبوب دیکھ دیکھ کے خوش ہوگا کہ میرے تعلق والوں سے، میری اولاد سے، میرے دوست احباب سے فلاں شخص جو میرا محب ہے وہ ان سے ایسا سلوک کرتا ہے. کیوں؟ میرے پیار کی وجہ سے. تو اللہ نے یہ پیار، اللہ کو یہ پیار آیا کہ محبوب سے تو میں پیار کرتا ہی کرتا ہوں، اس کو میں نے محبوب بنایا ہی بنایا ہے. اب وہ انسان بناؤں، وہ مخلوق بناؤں، وہ کائنات بناؤں جو میرے محبوب سے پیار کرے، پھر وہ میرے محبوب سے پیار کریں، بدلے میں ان کے پیار کے صدقے میں ان کو نوازوں. تحفہ. اور پھر وجود کہ حضور نے فرمایا جابر، اللہ نے تیرے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری، بے شمار حدیثیں کہ سب سے پہلے حضور کا نور بنا. پھر سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جو یہ وجود نور مبارک ہے، اس کے وسیلے سے ہم سب کا وجود ہو گیا. اور پھر یہ رحمت کہتے ہیں ابتدا روز سے جھنڈا کیسے لہرایا کہ انسان کی تخلیق ہوئی، نوری ناری موجود ہے، لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اب وہ مٹی سے بنے، ضعیف بنایا گیا، باقیوں کا وجود اعلیٰ ہے، نوری اور ناری قوت والے ہیں. وہ اپنے آپ کو، شیطان نے بھی جو بغاوت کی اعلیٰ ہونے پہ کی نا، میں بڑا اعلیٰ ہوں اور مٹی کے آگے جھک جاؤں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسا تحفہ اور کیسی رحمت ملی کہ مٹی کا انسان بنا کر حضرت آدم کا وجود تخلیق فرما کر نور مصطفیٰ کو پشت میں منتقل فرمایا. پھر حضور کا جب نور آپ کے وجود میں آیا، منتقل آپ کی پشت میں ہوا، تو ایسی رحمت میسر آئی کہ اللہ نے نوریوں اور ناریوں کو کہا کہ جھک جاؤ اور سجدہ کرو. آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا کہ وہ مٹی کا بنا انسان اور نور والے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں قانون ٹوٹ گیا. فرشتوں ہزاروں سالوں سے عبادت لگے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے بنا کر نور مصطفیٰ کو پشت میں منتقل فرمایا تو دنیا پر ابھی خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ابھی جب دنیا تخلیق ہی نہیں ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، مٹی اور پانی کے مراحل میں نور مصطفیٰ جب منتقل ہوا تو اللہ نے عزتیں دی، رحمت فرمائی کہ تمام کائنات کی سب سے سپیریئر مخلوق نوری فرشتوں سے اس کو سجدہ کروا دیا. پھر وجود مبارک کا صدقہ تمام جانتے ہیں کہ دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو میں اور آپ جو پتھروں کے آگے جھکے پڑے تھے ان کو کہا تم تو اللہ کی عبادت کے لیے ہو، تمہارا تو سجدہ اس قدر عزت والا ہے کہ تم نے تو صرف الہ کے آگے جھکنا ہے، تم تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہو. اپنی اوقات کو، اپنی عظمت کو پہچانو اور ان بتوں سے اٹھو، اس مالک حقیقی کے آگے جھک جاؤ. رحمت ہو گئی، اندھیرے چھٹ گئے. اور میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک اندھیرے کا ذکر نہیں ہوگا اجالے کی قدر کیسے آئے گی.
تو ہم تو کہتے ہیں نا میلاد اس لیے بھی مناتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو عزت واپس مل گئی، ہمیں تو رب کا راستہ مل گیا، ہمیں تو اللہ کا دروازہ مل گیا، ہمیں تو وہ جو رب جس کو سب بلا بیٹھے تھے، کہ حدیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کو اصلی نام سے پکارنا کیسے ہے، اور آج بھی ان میں اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے اللہ کا حقیقی نام یہ ہے، ایک کہتا ہے اللہ کا حقیقی نام یہ ہے، یعنی ان سے وہ نعمت ہی دور ہو گئی کہ وہ خدا کو اس کے اصلی نام سے پکار سکیں۔ تو حضور آئے، ہمیں یہ نعمت ملی کہ ہمارا جو رب ہے ہمیں اس کا نام اللہ عطا کر دیا گیا، کہ اس کا بندہ جب بھی اس سے مانگے اس کا نام لے کے مانگے کہ میں کس کی بارگاہ میں مخاطب ہوں۔ تو یہ ہم پر مہربانی ہوئی۔ اور پھر مزید آگے بڑھتے چلیں تو سید محمود علوسی فرماتے ہیں کہ ایسا کامل تحفہ کہ رب تعالیٰ اس کائنات میں جس بندے کو بھی فیض یاب کرتا ہے، کائنات کے اگر ذرے ذرے کو بھی فیض یاب کرتا ہے تو نور مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ اور جس کی حدیث اس بات پر بھی ملتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ کی رحمت ہے اس دنیا میں آگے قاسم حضور ہیں، یعنی رحمت للعالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت کون سی ہستی ہے؟ وہ حضور کی ہے۔ اور پھر یہ قانون اللہ نے بنایا کہ اگر رحمت کسی کو بھی دینی ہے تو وہ حضور کے وسیلے سے دے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں، ہمارا وجود ہے، تمام کائنات ہیں، یہ رنگ و بو ہیں، یہ سب کچھ حضور کے صدقے سے ہیں۔ اور جس کو جو ملتا ہے وہ حضور کے ہاتھ سے ملتا ہے، حضور لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک یہ ہو گئی۔ اور یہ رحمت ایسا تحفہ کہ یہ رحمت صرف یہاں بھی نہیں، یہ رحمت قبر میں بھی ساتھ۔ دنیا میں تو چلے سب جانتے ہیں علماء سے، قبر میں بھی ساتھ۔ اور بخاری والے بابا جی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہے ہی رحمت مصطفیٰ۔ اللہ نے اس بابے کی بھی مرکز پر انوار پر مجھے حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور قدم چوم کے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اور کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ 100 ولی ایک طرف ہوں، اس کی قبر کا لطف ہی اور ہے۔ کیا بات ہے، زندہ لوگ۔ تو بخاری والے بابا جی کی بات کریں، مزید حدیثوں میں تو 3 سوال ملتے ہیں، لیکن بابا جی بخاری والے کہتے ہیں ایک ہی بات ہے کہ بتا جب تو قبر میں لیٹا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے تو ایک رحمت کا سوال کریں گے کہ یہ جو قبر شخصیت میں حاضر ہیں تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ ایک غلط عقیدہ ہے کہ حضور سب کی قبروں میں آئیں گے، نہیں، حضور صرف مومن مسلمان غلاموں کی قبروں میں آئیں گے۔ کافر کی قبر میں تو حضور نے آنا ہی نہیں ہے۔ وہاں علماء محدثین فرماتے ہیں کہ شبیہ مبارک یا جو بھی ذریعہ حضور نے جو قدم رکھنے ہیں وہ صرف مومن کی قبر میں رکھنے ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ رحمت آ جائے پھر رحمت سے محروم کون رہے۔ وہ فرماتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ہم تو آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رحمت والے آقا، ہم تو مان رہے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ ملا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں باب اللہ، تو بزم رضا والے بیٹھے ہیں تو امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں کہ وہ بخاری والے بابے کی بات ویسے ہی نہیں ہے۔ ہمارے امام کیا کہتے ہیں، بیٹے بچے آئے نا، وقت قریب تھا، آپ نے وصیت فرمائی کہ بچوں میری قبر ذرا اونچی رکھ دینا۔ بچے کہیں ساری عمر حدیث پڑھی پڑھائی، لوگوں کو اسراف سے منع کیا، حضور کی سنت کے پہ کر، اب کہتے ہیں قبر اونچی بنانا۔ وجہ جاننی تھی نا، ہماری طرح سم بکم نہیں تھے، محبت والے لوگ تھے، پرانے لوگ طلب رکھا کرتے تھے۔ پوچھا حضور یہ قبر اونچی کیوں رکھنی ہے، وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر اس لیے اونچے رکھنا کہ جب میرے حضور آئیں گے تو میں کھڑا ہو کر استقبال کروں۔ تو عاشق کو تو قبر کی فکر ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس کو تو پتہ ہے حضور آئیں گے تو میرا تعلق ناتا حضور سے، میں تو کھڑا ہو کر استقبال کروں۔ اور وہ شعر یاد نہیں کہ ہمارا تو ایک حضور کا عاشق غلام یہ کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بھئی میں تو قبر میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ حضور کو
بنفس نفیس آمنے سامنے ملوں گا اور قدموں کو چوموں گا. تو وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ رحمت رکھ دی کہ حضور مومن کی قبر میں آ جائیں گے. میرے اور آپ کے لیے رحمت، کیونکہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جب کلمہ پڑھنے والے کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ ابھی امت نے کلمہ پڑھا نہیں، مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. بی بی آمنہ فرماتی ہیں آپ پیدا ہوئے تو میں نے کان لگا کے سنا آپ کچھ بول رہے ہیں، جھولا مبارک میں تشریف فرمائیں اور کچھ بول رہے ہیں. کہتی ہیں میں نے غور فرمایا تو آواز آئی، فرما رہے امتی امتی رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی خیر، یا اللہ میری دنیا میں تشریف آوری سے لے کر پردہ فرمانے تک، پردہ فرما کے ہماری ظاہری آنکھوں سے اب بھی روزہ رسول میں روز دعا آ رہی ہے امتی امتی. وہ قبر میں آئیں گے تو ادھر خیر نہیں ہوگی، ادھر بھی خیر ہونی ہے. فرماتے ہیں یہ رحمت اور تحفہ ہے مومنوں کے لیے کہ حضور قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور قاری صاحب جس شعر کو پڑھے تھے میں مختصر کر کے اسی لیے اس طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے قاری صاحب کو سننا ہے کہ جہاں پر سب نے ساتھ چھوڑنا ہے، جہاں پر انبیاء، رسل، صدیقین، شہداء، صالحین سب ڈر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی بھولے. اور یہاں یہ بھی ذہن نشین فرمائے وہ جو بڑا دن یوم محشر حشر کا دن، ادھر کہا جاتا ہے جی افراتفری. حدیث میں ہے سوا نیزے پر سورج، تانبے کی طرح زمین بنے گی اور ابلے گے، لاوے نکلیں گے، شدت پیاس ہوگی، گھٹن ہوگی، اور تمام امتیں، تمام انسان جناب آدم سے لے کر آخری قیامت برپا ہونے تک جو ہوں گے وہ کبھی دائیں بائیں پریشان آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، عذاب سے پریشان ہوں گے. لیکن یہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء، رسول، صدیقین، صالحین، شہداء، یہ جو نیک لوگ ہیں حدیث پڑھیں تو یہ محشر کے میدان میں بھی سکون سے کھڑے ہوں گے. بعض ہوں گے جو عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے، بعض ہوں گے کہ جو بالکل پرسکون. لیکن حدیث پڑھیں تو اس بات میں سمجھ آئے گی کہ بے شک انبیاء اولو العزم وہ بھی کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے رسول ہوں گے، بڑے بڑے صدیقین، صالحین ہوں گے، ولی ہوں گے، لیکن سب انتظار کر رہے ہوں گے ہاتھ باندھ کے، سب ہاتھ باندھ کر انتظار کر رہے ہوں گے کہ مالک ہے جو چاہے. آج وہ جلال میں ہے، آج یہ تمام معاملات سجے ہوئے ہیں، کون بولے، کس کی اوقات ہے. اور بخاری و مسلم پڑھ لیں، اسائے ستہ کی دیگر ان کی مجموعہ اکٹھا کر لیں تو یوں ایک نقشہ پیش ہوتا ہے کہ جناب سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک تمام انسان جمع ہو کر جناب آدم کی خدمت میں جائیں گے. حضور بڑی گرمی ہے، حضور بڑی سختی ہے، بڑا عذاب ہے، کرم فرما دیں، آپ ہمارے باپ ہیں، مہربانی کریں، اللہ کو سفارش کر دیں، اللہ کو سفارش کر دیں کہ وہ جو حساب کتاب ہے، سزائے جزائے، مہربانی کریں، معاملہ آسان ہو، میزان سجے، کام شروع ہو. کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ، میری نہیں چلنی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. حضرت آدم فرمائیں گے. اور حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باری باری ہر ایک نبی کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے اور جواب یہی ملے گا، جاؤ ہماری نہیں چلنی، اذهبوا الى غیری، جاؤ چلے جاؤ کسی اور کے پاس. آج ہمارا بس نہیں چلنا، ہم بھی انتظار میں اس سے ڈر کر کھڑے ہیں، جاؤ جلال کے آگے جھکے پڑے ہیں، جاؤ کسی اور کے پاس. تو جب حضرت عیسیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، حضور عیسیٰ روح اللہ، آپ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، آپ پہ تو اللہ نے یہ یہود کے ظلم بھی برداشت نہیں فرمائے، آپ کو اٹھا لیا گیا، مہربانی کریں، کرم نوازی کریں، کوئی سفارش کریں. آپ بھی فرمائیں گے آج میری تو نہیں چلنی، لیکن خوشخبری دنیا میں میرے حصے میں آئی، اس لیے آج میں ہی خوشخبری دیتا ہوں، جاؤ جناب رسول اللہ کی خدمت میں چلے جاؤ، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ. آج ان کی چلے گی، آج ان کا اختیار ہے،
آج ان کی سفارش ہے. لوگ جائیں گے حضور کی خدمت میں, حضور آقا سفارش فرمائیں, سختی ٹل جائے, تو کہیں پر یہ نہیں لکھا حضور کہیں گے میں تمہارے جیسا ہوں. یہ نہیں لکھا کہ حضور بڑے بھائی جیسے ہوں گے, حضور کہیں گے نہیں میں تو بڑا کمزور ہوں, تم جیسا ہوں, جاؤ جاؤ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, جاؤ جاؤ میری سنوائی بھی نہیں ہونی. بھئی اگر ہمارے جیسے ہو تو ہماری طرح بھاگ رہے ہو نا, نہیں. لیکن حضور کی حدیث ہے کہ حضور فرمائیں گے اچھا انا لہا, اچھا میرے پاس آئے ہو دروازہ مصطفیٰ پر حضور کے قدموں میں, انا لہا 3 دفعہ فرمائیں گے, انا لہا انا لہا, ہاں آج میں ہی ہوں جس کی چلنی ہے. اور بخاری والا بابا منظر کھینچتا ہے کہ حضور کو جب رو گڑ گڑا کے ہم عرض کریں گے نا یا رسول اللہ سفارش فرمائیں, آپ قبول فرمائیں گے, اور پھر آپ عرش عظیم کی طرف چلیں گے, اس کے سائے میں جائیں گے, سجدہ ریز ہوں گے, سجدہ ریز ہو کے تسبیحات پڑھیں گے, ایک روایت میں سبوح قدوس پڑھیں گے, اور اللہ کے آگے التجا کریں گے مولا مہربانی فرما دیں, کرم نوازی کر دیں. اللہ پاک ندا بھیجے گا, جناب محمد ہے, محمد اپنے سر پاک کو اٹھا لیجئے, اے سراپا خوبی و زیبائی اٹھیے, آپ مانگیے ہم عطا فرمائیں گے, آپ سفارش فرمائیں ہم سفارش قبول کریں گے, آپ شفاعت فرماتے جائیں ہم بخشتے جائیں گے. امام بصیری نے شعر ویسے ہی نہیں لکھ دیا. ہمارے اہل سنت کے جو امام گزرے ہیں, بڑے گزرے ہیں, وہ بات کچی نہیں کرتے, وہ عالم دین ہے. کوئی ہمارا مستند پیر بھی ہو یا عالم بھی ہو, الحمدللہ وہ بیک تک صوفی بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے. ہاں ہمارے الحمدللہ علماء کی بھی یہ شان ہے. تو پیر تو وہ ہوتا ہی نہیں جو عالم دین نہ ہو. تو امام بصیری نے ویسے نہیں, حضور جائیں گے, ندا آئے گی, حضور شروع کر دیں. اور مزید ایک بڑی خوبصورت حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور جانے کائنات, جانے ایمان مومن, محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر اتنی شفقت ہے, مہربانی ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں خدمت پاک میں حاضر ہوتے ہیں, جب چاہتے ہیں آپ کی صحبت میسر ہے. یا رسول اللہ آپ نے بیان فرمایا میدان معاشر بہت بڑا ہے, اس کی بڑی وسعت ہے, اور مخلوق ہوگی, حضرت آدم سے لے کر آخر وقت تک کے لوگ ہوں گے. حضور اتنی بھیڑ میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ صحابہ کو اتنی جدائی بھی برداشت نہیں کہ اگر دنیا میں اللہ نے صحبت دی ہے, اس کے کمال دیکھیں, وہ مجلس کیسی ہوگی, وہ کیسی خوبصورت مجلس ہوگی کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کہاں ڈھونڈ پائیں گے, کہاں ملیں گے آپ کو, ہم کہاں تلاش کریں گے؟ حضور نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں, مجھے کسی نے ڈھونڈنا ہو تو میزان پر آ جائے, میزان پر آ جائے, جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا, جہاں میزان سجا ہوگا, اعمال تولے جا رہے ہوں گے, یا رسول اللہ میزان پر پائیں گے. ماشاءاللہ کیا شان کریمی. حضور فرماتے ہیں میزان پر آ جانا, اور میزان پر میں کیا کر رہا ہوں گا؟ حدیث کے الفاظ آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی میرے امتی کی نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی, میں اس میں نیکی ڈال کر اس کو پار لگاؤں گا, اس کے حساب کو آسان کروں گا. سنیں کیسا تحفہ, چھوٹا تحفہ نہیں دیا. برادران اسلام غور فرمائیں, اگر سعودیہ کا بادشاہ امریکہ کے ٹرمپ کو بحیثیت بادشاہ تحفے پیش کرتا ہے تو اس کے اعداد و شمار کیے جاتے ہیں کہ اربوں روپے ہیں, اربوں روپے ہیں. اگر اس پاکستان میں بھی دیکھیں, کوئی چودھری ملک کوئی اس طرح کا بندہ ہو, وہ جب کسی کو کوئی دے گا 100 روپے 50 روپے نکال کے نہیں دے گا, کو مانگنے جائے گا, حیثیت دیکھے گا, وہ کہے گا یار میری عزت رہے میں کچھ دوں. تحفہ کسی کی گاڑیاں کسی کی شادی پہ لے کے جانا ہو, لفافے میں پیسے ڈال کے وہ جو آپ پیش کرتے ہیں ہدیہ وہ دینا ہو, تو آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں یار میرا امیج کیسا ہوگا, میرا وقار کیسا جائے گا, میں ایسی چیز رکھوں کہ جو اگلے کو قابل قبول ہو. یہاں کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں, بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین وہ ہمیں تحفہ دے رہا ہے. اور تحفہ پھر چھوٹا نہیں ہے, تحفہ ایسا ہے کہ جو تا قیامت آخر تک کام آنے والا تحفہ. کہ حضور کہاں تلاش کریں؟ میزان پر آنا.
نیکی کم ہو رہی ہوگی امتی کی تو حضور کرم فرمائیں گے. حضور مزید آپ نے فرمایا اور کسی نے مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر آ جائے. حضور وہاں کیا شان کریمی ہے یا رسول اللہ, وہاں کیا کرم نوازیاں ہیں. میرا جو کوئی امتی پیاسا چل کر میرے پاس آئے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. اور کوئی بندہ ثابت کرے کہ یوم محشر حساب کتاب کے اس بڑے دن میں جب پیاس کی شدت ہوگی, گھٹن ہوگی, کوئی ایک ذریعہ پیاس بجھانے کا ہو, کوئی نہیں, صرف ایک ہی ہے, انا آتینا کل کوثر. رب خود فرماتا ہے کوثر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب تجھے میں نے کوثر عطا کیا. حضور فرماتے ہیں کسی نے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پر آئے. میرا جو کوئی پیاسا امتی میرے تک آئے گا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاؤں گا. حضور اور کہاں تلاش کریں یا رسول اللہ, آپ کی رحمت کے جھنڈے اور کہاں ملیں گے, اور کہاں کرم نوازیاں ہوں گی. کسی نے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر آ جائے. حضور ادھر کیا مہربانی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی اگر پھسل کر گر رہا ہوگا میں اس کا ہاتھ تھاموں گا اور پکڑ کر اس کو پار لگا دوں گا. کہاں کہاں اس تحفے کو, اس رحمت کو یاد کرو گے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور یہ رب کی رحمت ہے. حضور کو اپنا کہنے, اپنا جیسا کہنے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا تو جس طرح ہم اولا میں جاتا ہے نا تو اس کو کچی کا طالب علم کہتے ہیں درس نظامی میں. جو ابتدائی کلاس میں جاتا ہے نا تو ہمارے امام اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑا آسان کر کے جو ہمارے بچوں کے لیے فقہ کی کتاب دی ہے نا, اس میں ہم اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے جو عقائد آپ نے تحریر فرمائے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے, اس کی ذات جو ہے انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی, اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات, اس کی عظمتیں بھی ایسی ہیں کہ انسان کی عقل میں آنا ہی محال ہے. اور میں سوال پیش کرتا ہوں کہ جو بندہ حضور کو اپنا جیسے کہتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی حضور کے ساتھ دشمنی نہیں, اس کی اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کہے حضور میری رحمت ہے, اللہ کہے حضور میرا فضل ہے, اور آج کا مولوی کہے حضور آئے 63-64 سال زندگی گزاری چلے گئے. یار اللہ کی کیسی رحمت تھی جو آئی اور چلی بھی گئی. یہ کیسا اللہ ہے ان کا, یہ ان کا کیسا رب ہے کہ جو اتنی چھوٹی سی رحمت تھی. نہیں نہیں, حضور ایسی رحمت ہے کہ ہمارے وجودوں سے پہلے جب صرف اللہ تھا یا حضور کا نور تھا, اس وقت سے لے کر پل صراط تک حضور کا نور, حضور کی رحمت, حضور تحفہ ہم تک موجود ہیں. اور بات پل صراط پر بھی نہیں ختم. جب تمام کامیاب ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ جی اب جزا ملے, تو جزا جو جنت سامنے کھڑی ہے اس کا دروازہ ہے, وہاں جھنڈے رحمتوں کے لگے ہیں. کیا لگے ہیں؟ جنتوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جنت کا مالک امام حسن ہے, اس جنت کا مالک امام حسین ہے, اس جنت کی ملکیت جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے نام ہے. حضور کے بچوں کی جنت ہے, اور وہ رحمت, وہ تحفہ کہ جس کے بچوں کی صدقے وہ ہمیں جنت نصیب ہونی ہے. وہ وارث ہیں, وہ ہمیں جنت سے نکال دیں کوئی پوچھ نہیں سکتا, جنت میں داخل کر دیں پھر بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو وہاں جائیں گے, وہاں بھی لکھا ہے کہ ایسا تحفہ دیا تھا کہ یہ جنت جزا جو ہے یہ بھی ان کے بچوں کی ہے. تو اللہ پاک نے ایسا تحفہ اور رحمت عطا فرمائی, اتنا بڑا کرم ہو جائے کہ وجود بھی ان کے صدقے سے ملے, انسانوں کو کھوئی ہوئی عزت بھی اور خلافت کی پگڑی بھی ان کے صدقے سے ملے. پھر کھانا پینا سونا جاگنا ہر کچھ اس کائنات میں کافروں کو, جانوروں کو, حشرات الارض کو, ذرے ذرے کو اگر اللہ نے فیض یاب کرنا ہو کسی بھی رنگ سے کسی بھی انداز سے حضور کے صدقے سے کرے. قبر ہو وہاں حضور کے صدقے سے مہربانی, حشر ہو وہاں حضور کے صدقے سے. یعنی حضور کی شفاعت انبیاء کے کام آ رہی ہے. شفیع امم تو کہا جاتا ہے, امتوں کے شفیع, لیکن انبیاء بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کوئی کہہ دے کہ حضور کی سفارش حضور کے سجدے سے پہلے میزان سج جائے, نہیں نہیں, حضور کا سجدہ ہوگا, حضور کی سفارش ہوگی, تب انبیاء کی بھی بھاری آئے گی. امام الانبیاء کے بغیر تو انبیاء کا بھی گزارا نہیں. تو
ایسا رحمت اور تحفہ ہے. اس لیے آج ہم نے اور آپ نے مل بیٹھ کے اس محفل کو سجایا. اللہ ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے. سجا لیا مقصد کو بھی اللہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملے میں صرف اپنے دل کو کھنگالنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مدینہ حضور ہجرت فرما کر تشریف لے کے گئے تو مدینہ میں نہ صرف مسلمان لوگوں نے، ایمان والوں نے، حضور سے محبت کرنے والوں نے ان کا استقبال کیا، بلکہ ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا، منافقین بھی شامل تھے. اور حضور جب مدینہ میں آئے تو ان منافقوں نے بھی کہا تھا، عبداللہ بن ابی نے بھی کہا تھا حضور آ گئے ہیں. آج آپ کی جان چھوٹتی نہیں صرف یہ کہہ کے میلاد منایا حضور آ گئے ہیں، واہ واہ حضور آ گئے ہیں. یہ کہنے سے انسان منافقت سے پار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہہ کے کہ حضور آ گئے ہیں صدیق کی طرح ماریں بھی کھانی پڑتی ہیں. یہ کہہ کر حضور کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. اور اگر فقط جشن کر کے گھر چلے جائیں گے تو وہ پھر عبداللہ بن ابی کا ذریعہ طریقہ ہے، وہ منافقوں کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حضور کے پیغام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جشن تو حضور کا وہ جشن ہو کہ مقصد ایسا ملے کہ ہم میلاد میں بیٹھیں تو ہم فجر کی نماز قضا نہ کریں، میلاد میں بیٹھیں تو پاک نبی کا میلاد منا کر وہ ہمیں جو مقصد جس لیے حضور آئے وہ ذہن میں ہو. تو ہم بھائی بھائی جو آپس میں لڑے ہیں، چوکھٹیں دروازے ساتھ ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ حال ہی کیسا ہے. تو ہم وہ میلاد اس طرح منائیں کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں کو منائیں، ہم واپس تعلق جوڑیں، ہم بیماروں کا خیال کریں، ہم اپنے معاشرے کو ہنس کر ملیں. اور یہ حقیقت بات ہے کہ آج نوجوان میلاد منانے تو آتا ہے، ماں پوچھے بیٹا کہاں جا رہے ہو، جھڑک کے کہتا ہے تمہیں کیا پتا. اور جبکہ اس پاک نبی جو میلاد والے کا نبی میلاد منانے ہم جن کا آتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ محترمہ زندہ ہوتی اور میں فرض نماز ادا کر رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر ان کے پاس جاتا. مقصد میلاد یہ ہے کہ نماز اللہ کی ادا کرنی ہے، رب کا تعلق قائم ہوا ہے، سجدہ اللہ کا ہے، لیکن محبوب فرماتے ہیں کہ وہ مجھے آواز دے دیں میں فرض نماز توڑ کر چلا جاؤں. تو میلاد کرنے آئیں اور ماں کا دل دکھا کے آئیں، باپ کے ساتھ جھڑپ کر کے آئیں، یا میلاد کر کے جائیں تو ماں باپ کی ایک نہ سنیں، ماں باپ ترستے رہیں، بلکتے رہیں، اور ہم کہیں جی ہم نے دیکھ پکا دی، ہم سایہ بھوکا سو جائے، ہم کہیں ہم نے جنڈیاں لگا دی، معاشرے میں روتے